السلام علیکم۔ اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں یہ بحث چل رہی ہے، سیاسی حلقے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین اقدام ہو سکتا ہے اور ایمرجنسی لگ سکتی ہے، بلکہ ایمرجنسی پلس لگ سکتی ہے، جس میں عدلیہ کو بھی پابند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو معلومات ملی ہیں اور جو باتیں ہوئی ہیں ان سے یہ خبر میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ فی الحال ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور سسٹم کو بچانے والے افراد نے یا طاقتوں نے یا اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام خطرات کا ازالہ کیا جائے گا، اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کے ایک حلقے کی طرف سے کہ پاکستان کو پھر سے غیر مستحکم کر کے ایک انارکی کسی کیفیت میں پہنچا دیا جائے، تو اس منصوبے کو، اس سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت میڈیا پر جو بحث ہو رہی ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ حکومت کا مقابلہ عمران خان سے ہے، حالانکہ حکومت کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے سہولت کاروں سے ہے، اور سہولت کاروں میں خاص طور پر وہ جج قابل ذکر ہیں جن کو خود عمران خان نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، اور حامد خان ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، وکیل رہنما، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عدلیہ ہے۔ یعنی یہ منصور ہو گیا، منیب ہو گیا، عائشہ ملک ہو گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہو گئے، حامد خان ان ججوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عدلیہ ہے۔ تو جنگ اس وقت جو سیاسی جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو فریق ہیں وہ حکومت اور عمران خان نہیں ہیں، بلکہ حکومت اور ہماری عدلیہ ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ترمیم پاس کر کے اس سارے منصوبے کو یکسر دریا برد کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ موقع نکل گیا اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا کلیدی کردار تھا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان اور بلاول اور حکومت کیا سوچ رہے ہیں، اور اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ کب تک ترمیم پاس ہوگی؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ترمیم نے پاس ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے رویے کی ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دوں۔ ان کا رویہ، ایک تو بات ان پر میں تنقید کے حوالے سے کروں گا اور ایک بات ان کی فیور میں کروں گا۔ تنقید یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پرسوں شام کو یہ بیان دیا کہ حکومت نے جو مسودہ تیار کیا آئینی ترامیم کا، اسے ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی شق بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کسی بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، وہ سارے کا سارا مسودہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صرف 2 دن پہلے، اس یعنی بیان سے 2 دن پہلے، مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت JUI کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ہمیں اس مسودے پر اتفاق ہے، اصولی اتفاق ہے، ان میں سے یعنی ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ یہ ان کا بیان چھپا ہے اور تمام چینلز پر چلا ہے، تمام اخبارات میں چھپا ہے، اور اس کے کلپ YouTube پر موجود ہیں کہ ہمیں حکومت کے مسودے سے اصولی اختلاف ہے۔ ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ اسے اتنی عجلت میں منظور نہ کرایا جائے، کچھ وقت لیا جائے اور اس میں ایک وسیع تر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آئینی مسودہ جو ہے، یہ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ بالکل درست ہے اور اس پر ہمیں اصولی اتفاق ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جو بات مولانا فضل الرحمان کی تائید میں کرنی ہے وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مولانا نے دراصل اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا انتقام لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے PDM کی حکومت کا جو ساتھ دیا، اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو PDM کی حکومت بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی۔ جب عدلیہ کی مداخلت اور دھمکیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، بندیال کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، تو مولانا نے جو دھرنا دیا اسلام آباد میں، اس سے عدلیہ کی ٹانگیں کانپ گئی تھی، باقاعدہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور وہ کوئی دن کی دیر تھی کہ وہ پسپا ہو جاتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب، عدلیہ جتنی پریشان تھی اس سے زیادہ شہباز شریف پریشان تھے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگا کر لوگوں کو بیچ میں لا کر مولانا فضل الرحمان کو اس دباؤ کا شکار کیا اور انہیں آمادہ کر لیا کہ وہ اپنا دھرنا اٹھا کر واپس چلے جائے۔
تو اس دوران شہباز شریف صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بندیال صاحب کو ان کی مرضی کے جج دے دیے، جس کی وجہ سے بندیال کی قوت بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف صاحب نے اگر 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے پاکستان آ جانا تھا تو وہ ان کی واپسی میں کئی مہینے کی تاخیر ہو گئی۔ اگر وہ پہلے آ جاتے تو پاکستان کے سیاسی نقشے میں کچھ نہ کچھ آپ کو وہ دیکھنے کو ملتا جو اب آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور اس کا ہی یہ سارا آفٹر میتھ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ایک قسم کی سیاسی ڈپریشن میں یا مایوسی میں ہیں، اور وہ اس کردار کو ادا کرنے سے گریز کر رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے، صرف پارٹی مفاد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مفاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ سارا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد انتخابات میں ان کو چاہیے تھا کہ جے یو آئی کو اتحادی بناتے، لیکن انہوں نے جے یو آئی کے ساتھ ووٹ دینے کی حد تک اشتراک کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور شہباز شریف صاحب کی اور ان کی پوری جماعت نے گویا کہ اس طرح کا رویہ ظاہر کیا جیسے مولانا فضل الرحمان کا اس پاکستان کے سیاسی میدان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو پھر الیکشن ہوئے اور ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اور ان کو پختونخوا کے اندر بہت ساری سیٹوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس پر بھی انہیں توقع تھی کہ شاید یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے پاس آئیں گے اور ان سے یکجہتی ظاہر کریں گے اور ان کی شکوے کی تائید کریں گے، لیکن نہ تو وہ گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے فون تک نہیں کیا، کوئی بیان تک نہیں دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ بیان کیا دینا تھا؟ پنجاب میں خود مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی سیٹیں چھینی گئیں، خاص طور پر فیصل آباد میں فیض نیٹ ورک نے جس طرح مسلم لیگ نون کو ہرایا، اس کی کہانیاں اب سامنے آ رہی ہیں، اور وہ فارم 45-47 کا سارا فراڈ جو جنرل فیض نے عمران خان کو الیکشن سے ایک دن پہلے جعلی فارم 45 اور جعلی فارم 47 کی کاپیاں عمران خان کو فراہم کر دی تھی کہ کل سے تم نے یہ غل مچانا ہے، اور پھر اسی فیض نیٹ ورک کی سازش کے تحت آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے ٹی وی چینل پر ایک بڑے ٹی وی اینکر نے الیکشن کی شام، جبکہ ووٹنگ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، تو فارم 45 دستخط شدہ لا کر شو کر دیے۔ یہ اسی فیض نیٹ ورک کی سازش کا ایک حصہ تھا۔ تو مولانا کا جو غصہ تھا اس پر آپ انہیں الزام نہیں دے سکتے، کوئی بھی انہیں الزام نہیں دے سکتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، نہ ریاست نے ان کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا، نہ مسلم لیگ نے کیا، اور نہ زرداری صاحب نے کیا۔ اور زرداری صاحب کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ الیکشن کے نتائج اگر دھاندلی نہ ہوئی تو جس طرح کے آئیں گے اس میں مولانا فضل الرحمان صدارتی الیکشن میں امیدوار ہوں گے، اور یہ خواہش مولانا نے ظاہر کی تھی۔ تو زرداری صاحب بھی اس منصوبے کے حامی تھے جس کے تحت جے یو آئی کی سیٹیں چھین لی گئیں دھاندلی سے، اور پھر پی ٹی آئی کو دے دی گئی تاکہ مولانا صدارتی انتخابات کی دوڑ سے غائب ہو جائیں، باہر ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال اب زیادہ زیادتی چونکہ مسلم لیگ نون نے کی تھی اور ریاست نے کی تھی، اس لیے مولانا نے یہ رویہ اختیار کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان دونوں مل کر آصف زرداری کی تائید سے ایک نیا مسودہ بنا رہے ہیں۔ بظاہر مولانا 10 دن کے لیے غیر سیاسی ہائبرنیشن میں چلے گئے ہیں، لیکن دراصل اس مسودے پر کام ہو رہا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے بھی ہیں، دیگر ملاقاتیوں کے ذریعے بھی رابطے ہیں، اور ایک مسودہ یہ بنائیں گے، اور اس مسودے میں پھر یہ دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نون کو اعتماد میں لیں گی، اور کچھ رد و بدل ہوگا، مسلم لیگ کی کچھ باتیں مان لی جائیں گی، کچھ باتیں رد کر دی جائیں گی، جس کے بعد یہ مسودہ یہ ساری جماعتیں پیش کریں گی اور قومی اسمبلی سے اسے منظور کیا جائے گا، اور طاقتور حضرات کی تائید بھی انہیں حاصل ہے۔ اس گیم میں یہ تو طے ہو گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ شک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت نہیں مان رہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ سرکاری افسروں کی مدت ملازمت یا ریٹائرمنٹ کی تاریخ میں 3 سال کی یا 2 سال کی توسیع کر دی جائے،
चुनाचे काजी साहब के चीफ जस्टिस होने का इम्कान जो है वो इस तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये इम्कान अभी बाकी है कि जो आइनी अदालत बनेगी उसका सरबराह काजी फ़ाइज़ ईसा को बनाया जाएगा। ये इम्कान की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान ने इस नुक्ते की उतनी शिद्दत से मुखालफत नहीं की जितनी शिद्दत से वो तौसीह वाली बात की करते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी इस बात की हामी है कि आइनी अदालत बनाई जाए। मजमूई तौर पर जो पैकेज आएगा, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो बचा खुचा पैकेज आएगा वो भी इस बात के लिए काफ़ी होगा कि ये फितना इमरानिया, जो अदालत ने पैदा कर रखा है अब इमरान से ज़्यादा, उससे निमट लिया जाए। और इसी हवाले से कुछ लोग ये देख रहे हैं कि स्पीकर ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशनर को, वो भी इसी हवाले से है ताकि कौमी असम्बली में कम से कम जो अक्सरियत है वो उसको महफूज बनाया जा सके। उन्होंने ख़त लिखा है कि पार्लियामेंट चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का वो फैसला कलअदम करार दे चुकी है, जिसके तहत पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को इजाज़त दी गई थी कि वो दूसरी मरतबा फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए सुन्नी कौंसिल को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो जाएं। तो अब पार्लियामेंट का फ़ैसला आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कलअदम कर चुका है। इसलिए आप ये जो 41 अरकान हैं इनको आज़ाद तस्लीम करते हुए इनके तनासब से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुक्मरान जमातों में तकसीम करें। अगर इलेक्शन कमिश्नर ये बात मान लेता है, क्योंकि अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इस ख़त के पीछे कोई खुश उम्मीदी है या ये किसी स्कीम का हिस्सा है या सोच समझ कर कैलकुलेशन करके किया गया है, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला इनके हक़ में करता है जो उनको इनके हक़ में करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फ़ैसला अमलन कल अदम हो चुका है, उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो फिर ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनती हैं और इन सीटों की गिनती होगी 11। कुल 22 सीटें बनती हैं, जिसमें से 39 तो चूँकि पीटीआई के तस्लीम कर लिए गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने मान ली है। अब जो बाकी मानदा स्ट्रेंथ है जिसको आज़ाद ही रहना होगा वो है, उनकी तादाद है 41 और 39, यानी तकरीबन आधे आधे, एक सीट के फ़र्क के साथ आधे आधे लोग। तो 11 सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी और 11 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी, जिनसे इनकी कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। और मौलाना की अगर वो सीटें इनके पास आ जाती हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत से बात खासी आगे बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी अहम है, और इस्लामाबाद के और लाहौर के सियासी हलके स्पीकर के इस ख़त को बहुत ज़्यादा अहम समझ रहे हैं। वो महज इसे किसी मौक़िफ़ की याद दहानी या उसके इआदे के मुतरादिफ के तौर पर नहीं ले रहे, बल्कि इसे किसी गेम का हिस्सा मान रहे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से एक ख़बर छपी है तमाम अखबारात के वेब पेजेस पर, और अखबारात में भी छपी है, प्रिंट एडिशंस में भी छपी है। उस ख़बर को आपने पढ़ लिया होगा। मैं उसके 2 फ़िक्रे सिर्फ उन पर बात करना चाहता हूँ। एक तो उसमें कहा गया है कि मोदी ने और हिटलर ने भी फ़ौज को एक सियासी जमात के हक़ में इस्तेमाल किया। इससे पहले इस बयान में जो सिक्योरिटी ज़राए ने जारी किया, उसमें ये कहा गया कि जनरल फैज़ जो थे वो सिर्फ़ रिटायरमेंट के बाद ही आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए नहीं पाए गए, बल्कि जब वो ISI के चीफ थे और उससे पहले जब ISI के एक शोबे के इंचार्ज थे, उस वक्त भी वो एक सियासी पार्टी को प्रमोट करते रहे। और ये वो काम है जो हिटलर और मोदी ने भी किया, यानी गोया कि इमरान ख़ान को बिलवास्ता नहीं बल्कि तकरीबन बिला वास्ता मोदी और हिटलर के मुतरादिफ करार दे दिया गया कि ये वैसा ही शख्स है। अगरचे मुझे इससे जुज़वी इख्तिलाफ़ है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मोदी के सारे जरासीम मौजूद हैं, इसमें हिटलर के भी सारे जरासीम मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क थोड़ा सा एक है, वो ये है कि हिटलर ने दूसरी कौमों को बर्बाद किया, बाद में उसके नतीजे के तौर पर ख़ुद भी बर्बाद हो गया। जबकि इमरान ख़ान को अगर हुकूमत मिल गई दोबारा, जो कि नहीं मिलेगी, तो ये अपने ही मुल्क को तबाह करेगा, क्योंकि इसका एजेंडा कुछ और है। हिटलर का एजेंडा ये था कि पूरे यूरोप को जर्मनी का ग़ुलाम बना दे, पूरे यूरोप को, मशरक़ी यूरोप को भी, मगरबी यूरोप को भी। चुनांचे उसने एक तरफ पोलैंड और रूस तक के इलाकों पर कब्ज़ा किया, दूसरी तरफ वो फ्रांस को रौंदता हुआ स्पेन तक जा पहुंचा और वहाँ भी उसने अपनी इत्तेहादी हुकूमत कायम करवा दी, और नीचे इटली में और ऊपर बरतानिया पर कब्ज़े की कोशिश की। तो इमरान ख़ान का एजेंडा
دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ دوسرے ملکوں کا پاکستان پر قبضہ کرانے کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، پختونخوا افغانستان کا حصہ بن جائے یا آزاد ملک بن جائے۔ اور کل آپ نے فیصل کریم کنڈی گورنر پختونخوا کا یہ بیان پڑھ لیا ہوگا کہ گنڈا پور جو ہے وزیر اعلیٰ، وہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ لگتا ہے کہ افغانستان کے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اور ان کی بات گورنر صاحب کی بالکل سچ ہے، پاکستان کو تو اس نے رائٹ آف کر دیا ہے۔ وہ تو ایک پشتون نسل پرست کے طور پر بات کرتا ہے، اور پشتون نسل پرست کے طور پر ہی اس نے یہ کہا کہ پنجابیوں تیار ہو جاؤ، لڑکی تیار رکھنا، میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ یہ کوئی نسل پرست آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ دوسری قوموں سے خاص طور پر جس طرح کہ گنڈا پور کا کیس ہے، پنجابیوں سے جو خصوصی نفرت ہے اس کا اظہار اس نے کیا ہے۔ تو یہ ہٹلر میں اور اس میں فرق یہ ہے، اور یہی فرق مودی میں بھی ہے۔ مودی نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھارت کو ترقی دے، بھارت کو زیادہ بڑی طاقت بنائے، اور پاکستان پر اگر وہ قبضہ نہیں کر سکتا تو پاکستان کو اتنا کمزور کر دے کہ پاکستان نیپال اور بھوٹان کی طرح انڈیا کے سامنے ایک دبی ہوئی چھوٹی سی ریاست بن کر رہ جائے، اور انڈیا کی جو ہیجیمنی ہے وہ فوجی قبضہ کیے بغیر اس پورے پاکستان کے علاقے پر قائم ہو جائے۔ جبکہ عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ کسی دوسرے علاقے پر اس کی نظر نہیں ہے، اس کی نظر کا ہدف پاکستان ہے کہ اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر عسکری ذرائع کے، سیکورٹی ذرائع کے اس بیان میں ایک بات اور بھی کی گئی ہے جو خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان کے سہولت کار بلکہ عمران خان کی ایجنٹی کرنے والے ججوں کے لیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں تو عدالتیں انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی ثبوت کہاں سے آئے گا؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور جب پی ٹی آئی کا آدمی کو پکڑا جاتا ہے تو عدالتیں آنکھیں بند کر لیتی ہیں، جج آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ان کے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں، ان کو اس مقدمے بھی چھوڑو، اور ان پر آئندہ بھی کوئی مقدمہ مت بنانا، اگر کوئی بنایا تو اس میں گرفتار مت کرنا، اس مقدمے بھی اس کی ضمانت ہے، اس مقدمے بھی اس کی ضمانت ہے۔ وہ پکڑنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی، اور اگر کوئی پکڑ لیا جائے تو وہ چند دنوں میں چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح کا لہجہ اس فقرے میں ہے جو کہ بیان چھپا ہے میڈیا پر، اس فقرے میں ایک ایسا غصہ ہے جو کسی آنے والے فیصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، اس طرح میرا یہ اختلافی نوٹ ہے کہ عمران خان نہ تو مودی ہے نہ یہ ہٹلر ہے، یہ اصل میں دجال ہے، اور اس کا ثبوت آپ نے کل دیکھا، کل نہیں 12 ربیع الاول کے دن دیکھا، جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے جشن میلاد النبی منایا، عید میلاد کے جلوس نکالے گئے، میلاد کی محفلیں ہوئیں، سیرت کی محفلیں ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سارا دن صبح سے لے کر رات تک مسلمانوں نے درود و سلام بھیجا، قرآن کی تلاوت کی، مساجد میں نوافل ادا کیے، یہ سارے کام کیے۔ اور پی ٹی آئی نے اس دوران کیا پی ٹی آئی نے ایک جلوس نکالا جس میں سامنے کے ٹرالر پر وہ کیا تھا، کوئی کنٹینر ٹائپ، کوئی بہت بڑی اسٹیج بنایا ہوا تھا گاڑی پر، اوپر سے نیچے تک اس پر عمران خان کی تصویر تھی، اور اس عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایک نعت کے فقرے جو تھے میلاد کے حوالے سے، وہ عمران خان پر وہ ان کو اوور لیپ کیا گیا کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ یہ شیطانیت کا مظاہرہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں کیا جاتا تب بھی احتجاج ہوتا، لیکن یہ کیا گیا فیصل آباد میں۔ اس طرح کے کئی جلوس اور بھی نکلے، اور پھر ایک محفل میلاد ہوئی۔ محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی محفل جس میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ان کی شان میں نعتیں کہی جاتی ہیں، مدحیہ کلام، ثنائیہ کلام ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک روحانی اور ایک دینی مجلس ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے بھی ایک محفل میلاد کی جس میں عمران خان کی تصویر تھی، اور جس میں عمران خان کے شان میں نظمیں پڑھیں گی۔ حضور کا اس محفل میلاد میں ذکر ہی نہیں تھا، سارا ذکر عمران خان کا تھا، اور اس کا نام تھا محفل میلاد۔ تو کیا اس کے دجال ہونے میں کچھ شبہ ہے؟ اور بات وہی ہے کہ اس کا نوٹس کسی نے نہیں لیا، کسی عالم دین نے نہیں لیا، کسی مذہبی فرقے نے نہیں لیا، حتیٰ کہ وہ جو سنی کونسل نام نہاد سو کال وہ حامد رضا کی ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر فیصل آباد میں ہے،
جو میلاد کے جلوس میں نکالتی، اس نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ سنی کونسل جس شہر سے تعلق رکھتی ہے فیصل آباد سے، اسی شہر میں یہ شیطانی جلوس نکلا پی ٹی آئی کا، یہ انہوں نے نعوذ باللہ جشن میلاد عمران منایا کم بختوں نے بدبختوں نے، اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو یہ مودی ہے نہ یہ ہٹلر ہے، یہ دجال ہے، اور جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، سست رفتاری سے ہو، تیز رفتاری سے ہو، رکاوٹوں کی ایک ہرڈل ریس ہے جو ریاست عبور کر رہی ہے اور ابھی تک کامیابی سے کر رہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران اور اس کے سہولت کاروں نے ریاست کو شکست دی ہے، وہ ظاہر عقل کے اندھے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے جو جنگ چل رہی ہے، جو کشمکش چل رہی ہے، اس میں عمران کے سہولت کاروں کو، عمران کے ایجنٹ ججوں کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وقتی رکاوٹ کھڑی کرنا کامیابی نہیں ہوتی۔ کسی کے راستے میں آپ پتھر کھڑا کر دیں، بہت بڑا پتھر کا بلاک ڈال دیں تو وہ ظاہر ہے دوڑتا ہوا آدمی رک جائے گا۔ تو اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو یہ جہالت ہے، کیونکہ کامیابی یہ ہے کہ وہ دوڑ ختم کر دے۔ کیا دوڑ ختم ہوئی؟ نہیں، رکاوٹ عبور کی گئی، رکاوٹ عبور کرنے میں جو ٹائم لگا وہ لگا، لیکن اس کے بعد دوڑ دوبارہ شروع ہوئی اور معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جا رہا۔ پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو عمران خان کے لیے جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک خبر کہ وہ شیر مروت جس نے کہا تھا کہ لاہور کا جلسہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، جلسہ رکتا ہے یا نہیں رکتا مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ اللہ اس کو شفا دے، بلکہ جتنے بھی مریض ہیں کرونا کے، جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا ہو۔ لیکن ایسا بڑا بول کوئی آدمی، مٹی کا بنا ہوا آدمی جو مٹی سے پیدا ہوا اور جس نے مٹی میں مل جانا ہے، وہ ایسا دعویٰ جب کرتا ہے کہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، تو وہ دراصل اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یتیموں کے گھر، یتیموں کے سر پہ سایہ کرنے، غریبوں کے گھر اجالا کرنے، یہ پاکستان کو کرے گا روشن، اٹھائے گا یہ نقاب بلّہ۔ غریبوں کی ہے یہ روزی روٹی، یتیموں کے سر